دو صحابی تھے، ایک کا نام ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، دوسرے ہیں عائز رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں دوست بھی ہیں اور دونوں قریبی بھی تھے اور دونوں مالدار، لیکن دونوں کے زندگی گزارنے کا اسٹائل الگ تھا۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ یہ کپڑے زیادہ اچھے استعمال نہیں کرتے تھے، مہنگے کپڑے، اور گھوڑے پر سواری نہیں کرتے تھے، یعنی مال ہونے کے باوجود بھی یہ دنیا کو انہوں نے کم استعمال کیا ہے۔ اور دوسرے جو صحابی تھے عائز رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا تھا اور پھر استعمال کرنے کا شوق بھی دیا تھا، اس لیے بہت عمدہ کپڑے پہنتے تھے اور گھوڑے پر سواری کرتے تھے، بہت عمدہ گھوڑے استعمال کرتے تھے۔ تو اب یہ دونوں صحابہ تھے، دونوں اللہ رب العزت کے محبوب بندے تھے، دونوں بھی مالدار تھے، لیکن زندگی گزارنے کا اسٹائل ڈیفرنٹ تھا دونوں کا۔ اب بیچ کے لوگ رہتے نا، وہ لوگوں کو مسئلہ رہتا، تو ان کو ہضم نہیں ہوتا نا، تو اس زمانے میں بھی تھے لوگ ایسے۔ تو چند لوگ کیا کریں، حضرت ابو برزہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ عائز کیسا بندہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں مالدار ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے، اور گھوڑے پر سواری کرتا ہے، بہت عمدہ کپڑے پہنتا ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو یہ مایوس ہو گئے، جو کہنے والے تھے نا، جو لڑانے والے تھے آپس میں، جو نا اتفاقی پیدا کرنے کے لیے ایسے جملے جو کہتے ہیں نا، تو وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ بھئی ابو برزہ کو نہیں بول سکتے۔ تو پھر یہی بندے حضرت عائز کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ابو برزہ کیسا آدمی ہے کہ اللہ نے اس کو مال بھی دیا ہے لیکن استعمال ہی نہیں کرتے۔ یہ جو ہے یعنی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ایسے زندگی گزارے، بہرحال نا اتفاقی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایسے جملے کہے۔ تو عائز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو برزہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، تو بڑے نیک آدمی ہیں، اللہ کے محبوب بندوں میں سے۔ تو یہ نادم ہو گئے لوگ اور وہاں سے چل گئے اور سمجھ گئے کہ ہماری دال گلنے والی نہیں ہے یہاں پر۔ تو یہ ایسے لوگ جو درمیان کے ہیں نا، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، دونوں میں لڑائیاں لگانا یہ ہر زمانے میں رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے اس واقعے کے اندر جو میسج مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے بھی زندگی گزاریں، دوسروں سے نا اتفاقی پیدا نہ ہو ہماری، دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا پہن رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا استعمال کر رہا ہے، یہ ایسی سواری میں کیوں بیٹھ رہا ہے، ایسے کپڑے کیوں استعمال کر رہا ہے، ایسا بولنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی ان واقعات سے ہمیں میسج مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اگر استعمال نہیں کرنا چاہ رہے تو نہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کی اپنی مرضی کی بات ہے، پرسنل لائف ہے، کون سے کپڑے پہنے، کون سی سواری استعمال کریں۔ یہ صحابہ کی زندگی کا ایک اہم سبق ہے۔ اللہ رب العزت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔